یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ صدیقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کدھر غائب تھیں آپ؟ میں غائب کہاں تھی، میں یہی کہیں تھی، لیکن نہیں یہاں نہیں تھی آپ، انٹرو میں ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ نہیں تھی، آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے۔ منظور ہے۔ خیر یہ تو مذاق تھا، کیونکہ عید قریب قریب ہے نا، کیا کرے اب، مجبوری ہے۔ عید کی شاپنگ پہ گئی ہوئی۔ بالکل چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے بزنس عالم گروپ اور کاروان اجوا کے سی ای او زبیر عالم صدیقی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو عمرے کی بہت بہت مبارکباد، ماشاءاللہ سے خیر عمرہ مبارک کر کر آئے ہیں، مدینہ دیکھ کر آئے، ہمارے لیے دعائیں کی آپ نے؟ میں نے سب کے لیے دعا کی اور ماشاءاللہ ہم رابطے میں بھی تھے، اور کل میں نے پروگرام میں لائیو سب کے لیے دعا کی ہے۔ ارے واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو کچھ حال بتائیے نا مدینہ کا، مکے کا، یہ جو فلائٹس بند ہو گئی تھی، اس میں کوئی پریشانی ہوئی؟ دیکھیں اس میں تو بہت پریشانی ہے حاجیوں کو، وہاں بہت مسائل ہیں۔ نارمل عام طور پہ لوگ 20 دن کا پیکج کروا کر جاتے ہیں، اور وہ 20 دن کے حساب سے ہی وہ پیمنٹ وغیرہ ان کے پاس اخراجات، تو آنے کے دن کل بھی میں نے بتایا تھا کہ واپسی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 10 ریال بھی بچائے نا تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں وہ اپنے ملک لے کے جائے گا تو گناہ کر لے گا، وہ 10 ریال کا بھی وہ کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچا اور پتہ چلا فلائٹ کینسل، اللہ اکبر، عورتیں رو رہی تھیں کہ ہم کیا کریں۔ اور ایک تو ریاض میں مسئلہ یہ ہے کہ حج و عمرہ وزارت نہیں ہے، جدہ یا مدینے میں دونوں جگہ ایئرپورٹ پہ اگر فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو ہاتھوں ہاتھ وزارت والے لے جاتے ہیں، شرکا لے جاتا ہے، اور اپنے ایئر لائن والے ہوٹل وغیرہ دے دیتے ہیں۔ ریاض میں تو وہ حال تھا کہ عورتیں رو رہی تھیں جن کے پاس 5 ریال بھی نہیں تھا، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر وہ اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ پاکستان اور کراچی کے لوگوں، تو آپ کو معلوم ہے یہ ایسے سخی ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے، بالکل ایسا ہے، تو کیا بات ہے، لوگوں نے کیا، لوگوں کے ساتھ جو کرنا تھا مدد کیا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، 26ویں شب لگ چکی ہے اور کل 27ویں شب بھی ہے، بڑی رات ہے، تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ شب قدر کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ، اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنایا۔ اچھا ہم جس رات کو شب قدر کہتے ہیں، کتنی ہی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی بھی قدر والے، کیا بات ہے، کیا جس بات، نبی کے صدقے میں ہمیں یہ ماہ مبارک ملا یہ مہینہ بھی قدر والا، سبحان اور اللہ، جس نبی کی وجہ سے یہ شب قدر ملی وہ رات بھی قدر والی، اور جس امت کے لیے میرے مصطفیٰ نے رو رو کر دعائیں مانگی وہ امت بھی قدر والی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور شب قدر کو قدر والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات بھی قدر والی ہے، اور اس رات میں جا کر عبادات کرنے والے لوگ بھی قدر والے ہیں۔ تفسیر قرطبی کی جلد 20 صفحہ نمبر 130 پہ لکھا کہ یہ رات قدر والی اس لیے ہے کہ اس رات سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس صورت یعنی اس یہ شب قدر کے حوالے سے قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ایک باقاعدہ ایک صورت ہے، سورۃ القدر۔ اچھا یہ واحد صورت ہے کہ اس کے اندر اگر آپ اصول فقہ کے اصول دیکھیں، علم البیان کے اصول دیکھیں، علم الکلام کے اصول دیکھیں، علم المعانی کے اصول دیکھیں، علم البلاغت کے اصول دیکھیں، یہ سارے قانون اور ضابطے اسی ایک صورت کے اندر موجود ہیں۔ اصول فقہ کے ایک قانون ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھایا بھی ہے طلباء کو، اصول الشاشی اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 110 پر ہے عربی، اور اسی طرح یہی قانون نور الانوار بھی اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 180 پر بھی یہ قانون موجود ہے کہ زمانے کے بدلنے سے یا وقت کی وجہ سے عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یہ ممکن ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو اس 27ویں شب کو یا 29ویں شب کو قدر والی رات
کو ڈھونڈتے ہیں اور مناتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتیں تو ساری ایک جیسی ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے آپ کی عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عام رات ہے تو عام رات میں جاگیں گے ثواب تو ملے گا، لیکن اگر اس رات کی نسبت قدر والی رات سے ہو جائے، ماہ مبارک سے ہو جائے، ماہ رمضان سے ہو جائے، تو اس رات میں کی جانے والی عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس ایک سورۃ القدر کے اندر یہ جتنے میں نے آپ کو اصول اور ضابطے بتائے ہیں، ان میں آپ بلاغت دیکھیں، علم المعانی دیکھیں، علم الکلام دیکھیں، اور جو بھی جس طرح سے بھی آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو فرمائے انا، لفظ انا عربی میں وہاں لگایا جاتا ہے جہاں تعظیم بڑھانا مقصد ہو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں پر تم کیا جانو، یہ استفہام ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ رب کے علم میں نہیں ہے، یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ اس رات کی عظمت کو 2-4 چاند لگ جائیں۔ پھر آگے دیکھیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ یعنی کہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی قانون ہے کہ جہاں مبالغہ آتا ہے تو مبالغہ بھی عظمت بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ پھر خیرن، یہ لفظ خیرن لگایا، یہ ہے نکرہ۔ اچھا یہ جو نکرہ ہوتا ہے، نکرہ بھی کسی بھی چیز کی عظمت، عزت، مقام، رفت، بلندی کو بڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نص قطعی ہے، قرآن کریم ہے، نص قطعی یعنی باقاعدہ اس کے نام کی پوری صورت اتری ہے۔ اور پھر دلالت النص سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ ذرا باتیں تھی علمی باتیں، تو میں نے کہا کہ علماء بھی سنتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا یہ چیز ہو جائے۔ اور پھر امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، عالم باپ کی عالمہ بیٹی، فاضل باپ کی فاضلہ بیٹی، مفتی باپ کی مفتیہ بیٹی، میرے آقا کے یار غار اور یار مزار کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات ممکنہ شب قدر ہے تو میں دعا کیا مانگوں؟ تو فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ تو یہاں بات ختم ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الصوم ہے، باب من صام صوم رمضان، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 672 ہے، حدیث نمبر ہے 1802۔ اسی طرح یہ بات مسلم کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 523 ہے، اور اس حدیث نمبر ہے 760۔ اور ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کتاب الصوم ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، حدیث نمبر 808 ہے۔ اور ابو داود کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 1371 ہے۔ اب جملہ سنیے، جملے میں بات ختم کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی شب قدر کی رات میں جو بندہ جا کر عبادت کرے گا، عرش اولا کر اب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے حکم ہے کہ اس رات کو ڈھونڈنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ 27ویں شب ہے تو بس 27ویں شب کو جاگیں گے یا 29ویں شب کو جاگیں گے۔ اس کو ڈھونڈنے کا حکم جو دیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کے اندر ذوق رہے، شوق رہے، ترغیب رہے، رغبت رہے کہ آپ ہر تاک رات میں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 710 ہے، حدیث نمبر ہے 1913۔ اور اسی طرح مسلم کے اندر بھی بات موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر ہے 823، حدیث نمبر ہے 1169۔ اور ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر ہے 792۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، کیونکہ جب تم ڈھونڈ لوگے، عبادت الہیہ میں سر کو جھکا لوگے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، تو وہ عرش اولا کا رب آپ کے آنے کو قبول فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آپ کو اللہ کریم جنتی بنا دے گا۔ اسی برکت رات کی برکت سے رو صاحب آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ مہینہ بھی برکت والا، یہ رات بھی برکت والی، یہ لمحہ بھی برکت والا، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، کوئی نعمت آئے، کوئی رحمت آئے تو سبحان اللہ، تو آپ کے گھر میں رحمت آئی ہے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے لیے۔ اور زبیر بھائی،
نہ صرف خود مدینے سے ہو کر آئیں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ 2 خوش نصیبوں کو عمرے پر بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ 27ویں شب کی ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی میں 2 عمرے کے ٹکٹ نکلیں گے، وہ زبیر بھائی کی جانب سے ہیں۔ زبیر بھائی میں یہ چاہوں گا کہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ آپ ناظرین کو بتا دیں۔ دیکھیں کرامت بھائی، اس کے لیے تو سبحان اللہ، سب سے اہم چیز جو ہے نا کہ جب قرآن اندازی ہو، یہ بالکل قرآن اندازی ایسا ہو کہ جینین ہو، جی صحیح۔ اگر جیسے جینین ہو سے کیا مراد ہے؟ جینین سے نہیں، ہم آپ کو چیٹر لگتے ہیں، استغفر ہم اللہ، آپ کو کیا بےمان لگتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں، کہ بےمانی سارے کیا ہوتی شناختی ہے۔ کارڈ میں اپنے ڈال دوں گا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اپنا نہیں میں یہ ڈالتا بتا رہا ہوں، نہیں ماشاء اللہ میں نے آپ کو پرسنل دیا تھا، وہ آپ نے ماشاء اللہ اس میں ڈال دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ مجھ پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میں جب چاہوں مفتی صاحب، جب چاہوں آنا جانا فری اللہ کی طرف سے، وہاں رہائش فری، سبحان وہاں اللہ، کھانا سبحان فری، اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، وہاں ٹرانسپورٹ فری میرے لیے۔ میں آپ اللہ کو پاک بتاؤں، ہمیں یہ بھی مالک ایسا کا ہی کرم، بخشے۔ مالک کا ہاں یہ رب کا کرم ہے، یہ بالکل آپ کا آنا اور جانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ مطلب ان کو مستقل مہمان بنا ہاں، دیا ہاں۔ کہ آپ آئیں گے جائیں گے، بس اللہ کرے آتے جاتے رہیں عافیت کے ساتھ، کرم ہے، ادب، با کرم ہے، حفاظت۔ کرم ہے۔ ہاں، مہینے میں کئی بار میں جب یہ دعا کرتا تھا نا، مجھے دیگر علماء اکرام جو مفتیان اکرام میرے ساتھ ہوتے تھے وہ بولتے تھے یار ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سال میں کئی بار بلا لے، یہ آپ کون سی دعا کرتے ہو کہ یا اللہ مہینے میں کئی بار بلا لے؟ سبحان اللہ۔ میں نے بولا رب نے وہ کرم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امیر حمزہ امیر طیبہ نے، یعنی کہ گورنر مدینہ تو وہ ہے نا جس کو اجازت دے وہی مدینے میں داخل ہوتا ہے، تو امیر حمزہ نے وہ کرم کر دیا کہ مہینے میں کئی بار جاتا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ آنا جانا آپ کا اور ہمارا لگا رہے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ 2 مہینے میں 5 چکر تو مدینے کے ہمارے بھی لگے، بس یہ آنا جانا جو ہے نا لگا رہے۔ اچھا مفتی صاحب کچھ اشارہ کر رہے ہیں، حساب سے مانگا انہوں نے، اور اس کی دیکھیں شان کے حساب سے میں نے یہ جب دعا کی تھی نا، جب پہلی بار میں گیا تھا تو مجھے میرے دوست نے بولا، وہاں کو لوگ ٹاور میں ہوتے ہیں، کہ یہ بتائیں کہ کیا مانگا، تو میں نے بتایا یہ بھی مانگا یہ بھی مانگا یہ بھی مانگا۔ بولا یار اتنا کچھ؟ میں نے بولا بھائی اپنے منہ کے مطابق مانگا ہے، اگر میں مانگتا اللہ کی شان کے مطابق تو IMF پوری دنیا کو قرض دے رہا، میں IMF کو قرض دینے والا بن جاؤں۔ کیا بات ہے، وہ بھی تو اللہ کے ذریعے اللہ نے اس کو دیا نا، بھلے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، بالکل ایسا ہی۔ وہ کوئی بھگوان کو اچھا مانتا ہے، مفتی صاحب مانتا ہے کچھ کوئی مانگ کسی رہے کو۔ ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، مفتی صاحب میری کے بات حوالے ہوئی کیا تھی، جائے۔ بات ہوئی تھی میری۔ اچھا بات ہو گئی، آپ کے معاملات پہلے طے پا گئے، اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ۔ یہ تو ڈائریکٹ ہو گئی پارٹی، میرا تو کمیشن مارا گیا۔ کوئی بات وہ ہوئی ہے، شوق ہوتا ہے نا مانگنے کا، مزہ آج کی رات ہے۔ ابھی کے جو لمحات ہیں یہ تو بڑے ہی پر رونق ہیں۔ تمنا ہے، حسرت ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں جائیں سرکار کے شہر میں، سرکار کے روزے پر، حضور کی حدیثیں یہاں بیٹھ کے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں پڑھاتے ہیں نا وہ مقامات اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ بھی لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی نہ کوئی وسیلہ سبب ہونا چاہیے۔ اچھا میں آپ کے لیے دیکھنے والے ناظرین سے جو ہے، دیکھنے والے ٹریولز والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ٹریول والا، عمرہ ٹریول والا اگر چاہتا ہے کہ کوئی بہترین اسکالر، کوئی بہترین مفتی، کوئی بہترین پروفیسر ان کے گروپ کو لیڈ کریں تو ہمارے پاس مفتی صاحب موجود ہیں، ان کی سروسز موجود ہیں، بہت بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے عمرے کی، اور دوران عمرہ کوئی بھی مسائل ہوں تو وہ بھی آپ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مسائل کے حوالے سے ایک الگ پروگرام کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب قرآن اندازی ہو، قرآن اندازی میں اگر کسی بھی شخص کا 2 NIC نکل گیا باکس سے تو اگر اس کا ہی نام آیا تو وہ کینسل ہو جائے گا، صحیح؟ یہ ہم جب علاقے میں کرتے قرآن اندازی، کل بھی جیسے لانڈی کے علاقے میں 2 عمرے کی خوش نصیب ہوا قرآن اندازی، کل افطار بھی ہے، 26ویں کا پروگرام ہم کرتے ہیں، میرے شیخ طریقت مولانا الیاس اتار قادری، رضوی ضیاء، تمام اتاریوں کو، تمام نہیں میں دوں گا بھائی مبارکباد، بھائی تمام اتاریوں کو، دیکھنے والے اتاریوں کو، ان کے امیر اہل سنت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دیکھیں باپا کی ولادت ہے اور 26ویں ہم بچپن سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں، 26ویں کی نسبت سے 26 نہیں ہونے چاہیے عمرے کے ٹکٹ۔ اللہ میں آپ کو بتاؤں، پھنسا رہا ہوں سائمہ، پھنسا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بھی تو اتاری ہیں نا، اللہ کی رحمت سے سب پہ بھاری ہے، تو سال 2 کی نسبت نکالیں، میں 2 کی نسبت ہی بتا دوں گا، اور 26 میں اگر آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاؤں نا تو ہم پورے سال میں 26 عمرے وہ جو ہے قرآن اندازی کر چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں 2 ہم نے یہاں کرنا ہے، 2 وہاں کیے، 2 ابھی کل وہاں کر رہے ہیں ہم، صحیح۔ 6 ہم کرتے ہیں شوال میں،
مولانا عزیز اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پہ. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. اس طرح کر کے یعنی کہ اب آپ چلے جائیے گا عرس میں مفتی صاحب. اس میں چلے جاتے ہیں, بالکل. کسی ان کو شناختی کارڈ بھی دے دیتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، لیکن دو میں تو یہ جا رہے چاہوں ہیں گی تو دو مفتی کے ساتھ صاحب کو تیسرا تو بھی قرآن دیں. نازی میں نہیں, ان کو تو پیش کیا جائے گا, یہ آپ کے لیے ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے لیے دیکھیں, تو اگر کسی وہ باکس کے اندر کسی نے 2 NIC کی کاپی ڈال دی, ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس کا نام آ بھی گیا, بعد میں ہم NIC چیک کریں گے, اگر کاپی اس کی دوبارہ نکلی تو وہ کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نکلنے کے بعد بھی, وہ آن ایئر ہونے کے بعد بھی ہم اس سے معذرت کر لیں گے. ٹھیک ہے. صحیح, وہ پھر آپ کے اختیار میں ہوگا, جیسے مفتی صاحب کو دے دیں, آپ لے لیں, کسی اور کو دے دیں. ہم نے تو پہلے ہی دے دیا نا, اللہ, ہم نے تو اپنا ٹکٹ بھی ڈال دیا. اچھا یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ ایک تو چیٹنگ والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. صحیح. اب جس خوش نصیب کا نام آ جاتا ہے تو وہ پاسپورٹ اور پیمنٹ آپ کو جمع کروا دے. ٹھیک ہے. پاسپورٹ اور پیمنٹ آپ کو جمع کروائے, اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے, کتنے ٹائم کے اندر؟ بہتر 1 ہفتے کے اندر جمع کروائے, ٹھیک ہے. یعنی کہ 10 دن کے اندر وہ جمع کروا دے. ٹھیک ہے. اگر پاسپورٹ نہیں بنا ہوا ہے تو پھر پاسپورٹ بنوانے جائے اور سلپ آپ کو دے دے کہ یار کرامت بھائی میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر لیا ٹھیک ہے. یہ سلپ ہے, یہ سلپ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے, اب یہ سلپ بھلے 15 دن میں آئے, مہینے میں آئے, 2 مہینے میں آئے, ٹھیک ہے. پاسپورٹ وہ میں آپ کو پہنچا دوں گا. ٹھیک. پیمنٹ اور پاسپورٹ یہ 10 یعنی دن کہ کے آپ کہہ اندر. رہے ہیں ٹکٹ فری ہے, باقی جو اماؤنٹ ہے ہوٹل کا, دیکھیں ہوٹل, اور ویزے کا, ہوٹل, ٹرانسپورٹ, ویزا اور یعنی ٹوٹل خرچہ, کھانے کے علاوہ, کھانا اور شاپنگ اس کا اپنا ہے. صحیح, باقی خرچہ آپ کو وہ پہنچا دے ٹکٹ کے علاوہ. یعنی کہ کھانے کے, شاپنگ کے پیسے وہ جیب میں خود رکھ لے, خود اور رکھ لے. اگر بیگم جا رہی ہے تو اس سے 3-4 گنا زیادہ رکھ لے. زیادہ رکھ لیں. نہیں ایسا نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو وہ تو بیگم تو اور کم کرواتی ہے. کم کرو. شاید لڑکا زیادہ شاپنگ کر لے کہ یار پھر میں آپ آیا کی ہوں. بیگم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, نہیں, کم خرچ کرانے والی ہے. الحمدللہ. میں آپ کو دیکھیں پہلے بھی کئی شو میں نے بولا نا, رب کے کرم سے میرے گھر میں تمام عورتیں اچھی ہیں. تمام میری- عورتیں, میری- تمام عورتیں. ہاں, وہ بھی بتاتا ہوں, وہ بھی بتاتا زبیر ہوں. بھائی کتنی عورتیں ہیں, کتنی عورتیں یہ بتائیں. وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں میری اچھا, والدہ, اچھا, میری ٹھیک ہے, بہنیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری بیٹیاں اور میری بیوی. ماشاءاللہ. اللہ اور سب میں کو نے- سلامت آمین. رکھے. کئی مرتبہ میں نے کہا نا کہ ان سے دعا کروائی جائے, کوئی بھی کہیں پھنسے ٹھیک. تو اپنے گھر میں یہ 4 ایسے لوگ ہیں نا, ان سے دعا کروائیں, ٹھیک. آپ نکل آئیں گے. ٹھیک. کیا اچھا, بات بریک کا کہا جا رہا ہے ہمیں. آپ کی آمد کا بہت 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 شکریہ. شکریہ. اور ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر